الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کی سلطنت، بادشاہت اور اس کے اختیارات دکھاتے ہیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جناب ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو نہر والے دن یعنی 10 ذوالحج کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں جو چیزیں آپ نے لوگوں کے سامنے رکھی ان میں سے ایک فرمان آپ کا یہ تھا کہ یہ زمانہ اپنی حیات کے اعتبار سے گردش میں ہے اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور اللہ کے ہاں بارہ مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تواتر کے ساتھ ہیں، مسلسل ہیں، اور 1 فرق کے ساتھ. 3 میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ ہے، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب بھی وہ جسے رجب مضر کہتے ہیں. پھر خود ہی وضاحت کی کہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے. پہلے 3 مہینوں کے مقابلہ میں 4تھا مہینہ جو فرق کے ساتھ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کے آخری دنوں میں. یہ مہینہ اس حدیث کی روشنی میں حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ اس کا احترام، اس کا خیال، اس کی عزت اور توقیر کی خاطر اس وقت کے لوگ جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی کرتے تھے، اور ان مہینوں کو حرمت والے، عزت والے، لوگوں کی حفاظت والے اور امن والے مہینے قرار دیا جاتا. ان کے طرز عمل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دیگر رسموں کو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، اسی طرح ایک ریت ان کے ہاں چلی ہوئی تھی کہ بھئی حرمت والے مہینے ہیں، ان میں کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرنا، کسی کا مال نہیں چھیننا. اور ان کی حرکات سے یہ بات اظہر من الشمس تھی کہ یہ سارے کام وہ باقی مہینوں میں کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کام کے کرنے یا نہ کرنے میں وہ کسی کی بات پر ہاں یا نہ نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کی بات کو قبول کر رہے ہوں ہاں کی صورت میں، نہ کی صورت میں اس کا انکار کر رہے ہوں، ایسا نہیں تھا. مرضی کی بات تھی. بس ایک لوگوں کے ہاں چیز مروج ہے، اس کو وہ بھی اختیار کیے ہوئے ہیں. بھئی عام دنوں کے اندر جو جس طرح چاہو لوگوں کے ساتھ سلوک کرو، ہر اعتبار سے ظلم کی انتہا، لیکن یہ جو مہینے ہیں ان کا احترام کرنا ہے، ان میں یہ کام نہیں کرنے. حالانکہ یہ وہ سارے کام جس سے وہ ان مہینوں میں رکتے تھے اور باز آتے تھے، باقی مہینوں میں بھی ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے.
یعنی ظلم کی اجازت کبھی بھی نہیں رہی، ظلم کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا گیا، کسی کی حق تلفی کبھی بھی قابل مدح نہیں سمجھی جاتی رہی، یہ مذمت کی چیز ہے، مگر وہ کرتے تھے۔ ان میں سے یہ جو رجب کا مہینہ ہے اور اس کی جو نسبت خاص طور پر مضر قبیلے کی طرف ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دیگر قبیلوں کی نسبت یہ قبیلہ مضر اس رجب کا نسبتاً زیادہ خیال رکھتا تھا۔ جس کی دلیل ایک اور صحیح روایت ہے کہ وفد عبد القیس آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور کے پاس جو وفد آئے ہیں ان میں سے بڑا اہم وفد ہے، جو اخلاص کی ایک اعلیٰ ترین مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، اور اس نے آ کر جو باتیں کی اس میں سے یہ ایک بات یہ تھی کہ اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کوئی فیصلہ کن امر بتائیے، بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا ندخل بِهِ الْجَنَّةَ۔ آپ ہمیں ایسا فیصلہ کن امر بتا دیجئے کہ جس کے اختیار کرنے کے بعد ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، اور جو ہمارے پیچھے لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی جا کر بتائیں وہ بھی یہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسی بات جو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ بن جائے، یقیناً آدمی جو ہے وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑے اور اس کا انجام بخیر ہو اس عمل کرنے کے بعد۔ اے اللہ کے رسول ہمیں وہ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی چیزیں یعنی ایمانیات کی چیزیں بتائیں، فرمایا آمرکم بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ بِأَرْبَعٍ، میں 4 ہی چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں، 4 سے روک رہا ہوں۔ بہرحال وہ لمبی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر وفد عبد القیس نے کہا کہ ہم یہ مختصر جامع اور نجات والی چیز اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ بار بار ہمارا آپ کے پاس حاضر ہونا ممکن نہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی بیننا و بینک ھذا الحی من مزارع او کفار من مزارع، اس لیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مضر یا مضر قبیلہ کے کافر لوگ موجود ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضر کا کفر اور پھر ان کا ظلم وہ معروف تھا، جس کی طرف رجب کے مہینے کی نسبت خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ ان کی یہ ایک امتیازی چیز یہ تھی کہ وہ رجب کے مہینے کا بڑا خیال رکھتے تھے دیگر مہینوں کے جو حرمت والے ہوتے ان کے مقابلہ میں۔ تو بہرحال وہ یہی مہینہ ہے جس کو ہم اب بھی رجب المرجب کہتے ہیں، عظمت والا شان والا مہینہ ہے۔ المختصر اگر اس مہینے کے بارے میں بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی خاص خصوصیت اور خوبی جو دوسرے حرمت والے مہینوں سے اور عام مہینوں سے اس کو ممتاز کر دے، اور بالخصوص اس مہینے کے اندر کوئی ایسی عبادت جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہو کہ جس کے اپنانے کی فضیلت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو، ایسی کوئی صحیح روایت جو ہے وہ ذخیرہ حدیث کے اندر وہ موجود نہیں ہے۔ آپ کتابیں اٹھائیں، کوئی ایسی روایت جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ جس طرح دیگر مہینوں کے حوالے سے خود ساختہ چیزیں دین اور شریعت بنا لی گئی اور پھر ان کو شریعت کے طور پر اپنا لیا گیا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ دینی اعتبار سے ان کا حوالہ دیا گیا، اور پھر جو ہے اس کے وقار اور عزت میں اضافے کا خیال لوگوں کے ذہن میں آیا اور پھر انہوں نے اس کو اپنایا۔ ان میں سے ایک یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالہ سے بے شمار چیزیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، اور عملاً دیکھا ہے کہ نوافل کی ادائیگی، روزے رکھنا، نذر و نیاز دینا،
یعنی اللہ کے راستے میں ہو یا نسبت کسی اور کی طرف ہو، ویسے نسبت غیر اللہ کی طرف زیادہ ہے، یہ کام عام طور پر اس وقت بھی امت وہ رجب کے مہینے میں کرتی ہے۔ اور ہماری وہ کتابیں جو صوفیاء کی کتابیں ہیں، یعنی وہ لوگ زاہد عابد لوگ، اللہ اللہ کرنے والے، ان کی اچھی باتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کے ہاں شریعت کے مسائل کے اندر وہ احتیاط ہرگز نہیں تھی جو دیگر لوگوں کے ہے، یا جو جس کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی اچھا کام جو ہے اس کے کرنے میں حرج آخر کیا ہے۔ تو اس حرج نہ ہونے کی نیت کے ساتھ ایک دروازہ کھول دیا انہوں نے، اور پھر معاملات کو جو ہے وہ انسانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ جو جس کا جی چاہتا اس کو دین کے نام سے پیش کر دیتا۔ اس کی بڑی خرابیاں جو ہے وہ جنم لیں، بہت ساری تباہیاں جو ہیں وہ پیدا ہوئی اسی سوچ کی وجہ سے۔ بظاہر جس کے اندر کشش نظر آتی ہے کہ حرج کوئی نہیں ہے، ہاں ہمیں بھی مان لینا چاہیے کہ وہ بنیادی چیزیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے اور فرضی اعتبار سے نفلی حوالہ سے ان کا تذکرہ ملتا ہے، ان کو کرنے میں کوئی وقت کی تعیین نہیں ہے، کسی زمانے کے ساتھ وہ خاص نہیں ہے، نفلی چیزیں ہیں، اور ان نوافل کی وجہ سے انسان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، عمومی اعتبار سے ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نفل پڑھنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عظمت والا کام ہے، بڑی فضیلت کا حامل ہے، لیکن خاص طور پر کسی خاص دن کی نسبت کے ساتھ کسی خاص مہینے کا ذکر کرتے ہوئے یہ اعمال کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت ہم نے جو اپنی طرف سے لگائی ہے، اس کا اختیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہم نے وہ اختیار چھین کر اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کر رہے ہیں جو نبی اور اللہ کے رسول تھے۔ یہ ہے وہ غلطی، یہ ہے وہ گناہ، یعنی نیکی کے نام پر جب انسان گناہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس میں سے یہ ہے کہ بھئی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے۔ تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ اصول کہ کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے میں فیصلہ وہ اتھارٹی ہی کرے۔ اللہ کوئی بات کر دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی وضاحت کر دے، اس کے بعد کسی بندے کو شریعت کا حصہ بنانے کی ہرگز اجازت نہیں، وہ گناہ ہی ہوگا، وہ الزام ہے، وہ کان ہے جو ہم اپنے اس عمل کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں سے اگر ہم ان کتابوں کو دیکھیں تو اس وقت ہمارے ہاں جو چیز مروج ہے، اور پھر عام اخباروں کے اندر آرٹیکل لکھے ہوتے ہیں، پمفلٹ رسالے کتابیں بھی لوگوں نے چھاپ دی ہیں رجب کی فضیلت، تو اس میں سے یہ ہے کہ نفل پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں سے بھی اب میں اگر بالاختصار بات کروں تو خاص طور پر ایک دن رجب کا ہے، یا ایک رات آتی ہے جس کے اگلے دن جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، وہ 27 تاریخ کا دن یا رات ہے، یا یوں سمجھ لیجیے اس کو کہتے ہیں 27 رجب، اور اس کے حوالہ سے جو بڑی بات بیان کی جاتی ہے، اور پھر اب اس کو مختص کر لیا گیا اسی 27 رجب کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کی طرح ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا کہ اپنی نشانیاں وہ دکھائیں جو اس دنیا میں نظر نہیں آتی۔ عام طور پر جن چیزوں کا مشاہدہ ممکن نہیں ہے عام آدمی کے لیے تو بالکل نہیں ہے، انبیاء کو بھی کبھی کبھی کروایا جاتا ہے تاکہ ان کے ہاں یقین پیدا ہو سکے۔ جس حوالہ سے میں نے یہ سورہ انعام کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ پڑھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان و زمین کی ملکوت اللہ نے دکھائی، اللہ ملکوت دکھاتا ہے۔ یہ ملکوت سے مراد کیا ہے تو صاف عام سا لفظ ہے بادشاہت، یعنی الہی اختیارات کیا ہیں اور اس کے ذریعے کس طرح کی نشانیاں جو ہے وہ اللہ دکھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملکوت۔
اگرچہ وہی صوفیہ اور اس طرح کے ذوق رکھنے والے لوگوں نے اس کے اندر بھی افراد تفرید کی ہے کہ ملکوت کیا چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کا خلاصہ وہی ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو ان میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملکوت یا نشانیاں دکھائی گئی، اس کے لیے جو رات مختص تھی وہ رات تھی 27 رجب کی، اور اس کو کہتے ہیں معراج کی رات۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کو سمجھتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی منشا ہے کہ اکثر وہ چیزیں جو عظمت اور فضیلت والی ہیں، اللہ نے اس کے لیے دن کا تعین اس اعتبار سے کہ وہ یقینی اعتبار سے معلوم ہو کہ فلاں دن ہے، وہ نہیں رکھا، اور اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمل جو 27 رجب کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو معراج ہوئی، یہی ملکوت دکھانے کا جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں معراج، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا کی سیر کروائی گئی، اور اللہ نے وہ نشانیاں دکھائیں، جو نشانیاں جو ہیں وہ ہر اعتبار سے نئی تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں بھی دی گئی اور ڈرایا بھی گیا، اور عملاً آپ کو دکھایا گیا کہ کن چیزوں کی خوشخبریاں آپ کو دے کر ان کو اپنانے اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، اور کن سے ڈرایا گیا ہے، انذار کون سی چیزیں ہیں۔ اس کے لیے یعنی جنت اور جہنم دونوں کا نظارہ کروایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور کی زندگی کے اندر یہ کئی ایسے مواقع ویسے پہلے بھی آئے ہیں، اسی دنیا کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس طرح مشاہدہ کبھی کبھی کرواتا رہا ہے، کبھی ضمناً، جس طرح ایک روایت جو ہے وہ خسوف اور کسوف کے حوالے سے، جب یہ سورج گرہن یہ چاند گرہن لگتا ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ معمول سے ہٹ کر نماز ادا کرتے ہوئے پہلے آگے بڑھے ہیں اور پھر آپ نے ایک ہاتھ بھی اٹھایا ہے، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، یہ عمل کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں واقعتاً ایسا ہوا ہے کہ مجھے جنت دکھائی گئی، تو میں نے اس جنت کے نظارے میں سے دیکھا اور میں نے چاہا کہ اس کے گوشوں میں سے، یعنی جو درخت وہاں لگے ہوئے ہیں، جو پھل ہیں، ان میں سے ایک پھل تمہارے لیے جو ہے وہ چک لوں، تو وہ اتنا قیمتی پھل ہوگا کہ اگر آپ ساری زندگی وہ کھاتے رہیں وہ پھل جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کے لیے آگے بڑھا لیکن وہ نہ حاصل کر سکا، پھر میں پیچھے ہٹا، اس لیے کہ جب میں پیچھے ہٹا تو جہنم دکھائی گئی، آگ دکھائی گئی، اس کی وجہ سے جو ہے میں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ یہ روایت بھی ثابت ہے، اور بھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب مجھے دکھاؤ کہ کس طرح تم مردہ کو زندہ کرو گے، یعنی مردہ زندہ ہو رہے ہیں اگرچہ اس دنیا کے اندر وہ خال خال نشانی کے طور پر، لیکن ایک وقت آئے گا سب مردہ کو اللہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے کہا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم تم مانتے نہیں ہو، یعنی ویسے پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام جو قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے مالک میں کون ہوتا ہوں کہ میں انکار کر دوں اور پھر کہوں کہ میں نہیں مانتا اللہ کی بات کو، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ عملاً چیز کو دیکھ کر یقین کی اس منزل پر پہنچ جاؤں جس کو عین الیقین کہتے ہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ پھر اللہ نے جو ہے وہ کہا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، وہ لمبی بات ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کی خواہش کرتے رہے انبیاء علیہ السلام۔ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، پوچھا گیا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ تو ایک عصا تھا، لیکن کہا پھینک دو اس کو، اب وہی عصا جس کو پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام جس پر ٹیک لگا کر اس سے کچھ فائدہ اٹھاتے تھے وہ سانپ بن گیا، فرمایا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى۔ یہ ایک بات نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کے حالات دیکھو، سورہ نمل کے اندر بالخصوص آتے ہیں، کہیں چونٹیاں زمین کے اندر بول رہی ہیں، سلیمان اس کو سن رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ ایک ملکہ کا تخت لانے کے لیے کہا گیا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، تو ان کے ماتحت لوگوں میں سے، سلیمان علیہ السلام کے ماتحت لوگوں میں سے، ان کی بادشاہت کا آپ اندازہ کریں، ایسے بھی لوگ تھے جس نے کہا وہ بادشاہ، وہ ملکہ کا جو تخت انتہائی دور پڑا ہے،
इफरीत मिन अल-जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिका, आपके अपनी जगह से उठने से पहले पहले मैं वो ले आता हूँ। वइन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, मैं अमानतदार भी हूँ और फिर कवि भी हूँ। लेकिन साथ ही दूसरे एक ने कहा क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक, आपकी आंख झपकने से पहले मैं तख्त लाकर आपके सामने हाजिर कर दूंगा। ये है वो निशानियां जो पैगंबरों के जरिए पैगंबरों को बिलखुसूस जो है वो दिखाई गई और फिर उनका मुशाहिदा किया गया। लेकिन कुर्बान जाए उन लोगों के, इतनी बड़ी निशानियां देखने के बाद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे कमालात देखो, हम क्या कुछ कर दिखाते हैं, बल्कि यही कहा हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर, ये सब हमारे रब का फजल है। वो देखना चाहता है कि इस आजमाइश के बाद शुक्र का रास्ता इख्तियार करते हैं या कुफर करके कहते हैं कि ये हमारा ही कमाल है। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी वमन कफरा फइन्न रब्बी गनिय्युन करीम, अगर शुक्र का रास्ता इख्तियार करो अपने आप को ही फायदा है, और कुफर जो है उसका अल्लाह को नुकसान नहीं है, उसकी वजह से भी तबाही वो हमारी ही है अगर कुफर का रास्ता। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीजों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुशाहिदे करवाए अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया को। लेकिन इस वक्त अब वो सारा वाकया जिसको इसरा व मेराज के नाम से कुरान मजीद बयान करता है, या इसरा के नाम से कुरान बयान करता है और मेराज के हवाले से हदीस और सुन्नत बयान करता है। वैसे आमतौर पर यह कहा जाता है कि इसरा का जो वाकया है, यानी बैतुल मक़दस से लेकर बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मक़दस तक, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, इसको कहते हैं इसरा। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, यहाँ भी फरमाया ये हम आपको सैर करवाएंगे रात के एक पहर के अंदर। मकसद क्या है? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियां जो है उनका मुशाहिदा तुम्हें करवा सकें। और फिर दूसरा इसका हवाला जो है वो सूरह नजम का है, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ये सारा यूं समझ लीजिए कि पूरा रुकू इसी पर मुश्तमिल है। तो ये अहले इल्म ने निकाला कि इसके अंदर वो जो इसरा सूरह बनी इसराइल में थी, मेराज जो है वो सूरह नजम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया। खैर वो वाकया फिर अल्लाह ताला ने आसमानों की जो सैर करवाई है वो एक लंबा वाकया है, आप हजरात सुनते रहते हैं। पहले आसमान दुनिया से लेकर 7वें आसमान तक मुख्तलिफ पैगम्बरों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई है। कोई बड़े भी थे, जद थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे भी थे, जिस तरह आदम थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने बेटे की जो है वो इस्तकबाल किया बेटे का, और उसकी जो है वो आमद पर खुशी का इजहार किया और उसको खबरियां सुनाई, कुछ निशानियां अल्लाह ताला ने उनके जरिए दिखाई, और सारा वाकया आप हजरात जो है वो सुनते रहते हैं। मुझे जो अर्ज करना है, जिसकी तमहीद में मैंने पहले चंद बातें अर्ज की हैं, कि किसी चीज के किसी वाक़े के होने पर उसके मुतालिक कोई अकीदा गढ़ लेना और फिर उस पर कायम हो जाना, ये ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से इंसान को कामयाबी भी मिल सकती है, और अगर उसको गलत अंदाज से और गलत तरीके से इख्तियार करके वो अकीदा बना लें जो अल्लाह रसूल का नहीं है, तो नुकसान इतना हो सकता है कि इंसान का ईमान भी खत्म हो सकता है। इसलिए इसमें इंतहाई एहतियात करनी है। ये जो हमारे यहाँ चीजें मुरव्वज हो गई हैं, आप हैरान होंगे कि अल्लाह का ये एहसान देखो कि मुसलमान उलमा अहले इल्म ने, मुहद्दिसीन ने वो सारी चीजें निखार कर रखी हैं, ऐसे अलग अलग कर दी हैं। एक रिवायत आती है, बड़ी मशहूर रिवायत है सूफिया के यहाँ, और इस तरह के मजालिस में वो बयान की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, हज़रत अनस के हवाले से वो इसके रावी जो है वो बयान किए जाते हैं कि उन्होंने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये जो रजब का महीना है, फजलु रजब, वो क्या कैसा है, यानी इस महीने रजब की फजीलत अला शुहूरी, दीगर महीनों पर वो इसी तरह है का फजलिल कुरानी अला साइरिल कलाम। आप देखें किस तरह इबारतें बनाई गई हैं कि इस महीने की फजीलत इसी तरह है जिस तरह कुरान की फजीलत दूसरी तमाम कलामों पर है। आगे भी है फजल शोबाना
اس کے متعلق بھی کہا گیا کہ وہ اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت جو ہے وہ دیگر انبیاء کے مقابلہ میں ہے، رمضان کی فضیلت جو ہے وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کی فضیلت دوسرے تمام انسانوں کے مقابلہ میں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خوبصورت الفاظ، یہ پرکشش الفاظ، یہ کھینچنے والی چیزیں، یہ جھوٹ ہے جو ہم انسانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ کھڑی ہوئی نسبت کر دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ امام ابن جوزی نے یہ اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا، مختصر المقاصد نامی ایک کتاب ہے غزالی کی، صوفی تھے، امام تھے، بڑے تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن حدیث کے معاملے کے اندر بنتہائی کمزور تھے۔ اب انہوں نے کہا حرج کیا ہے؟ اب یہ ویسے پتہ نہیں ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے، انہوں نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا، لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب اتنی فضیلت کی کوئی چیز کسی کے ہاں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہو تو وہ تو اس کو اختیار کرے گا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں ہے۔ یقین جانیں ایسی ایسی روایتیں گھڑی گئی ہیں جن سے یہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھتے ہیں اس دن، اور بالخصوص وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جنہوں نے کبھی فرض نہیں پڑھے، اس لیے کہ اس کی فضیلت ہی اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ یہ 12 رکعتیں پڑھو، اس طرح جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھو، ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جاؤ، آخری رکعت میں سلام پھیرو، اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور پھر اس کے بعد جو دعا کرو گے اللہ قبول کر لے گا۔ اب بندہ کہتا ہے کہ بھائی اور کیا چاہیے، آج کی دعا تو رد ہی نہیں ہونی، پھر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی 27 تاریخ کو بالخصوص پڑھتے ہیں، اگلے دن پھر روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ نہ کوئی خاص عبادت نوافل کے حوالہ سے 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا ثابت، بالکل جھوٹ ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں لا یجوز الاحتجاج بہ، ان حدیث کا ذکر کرنے کے بعد ہر حدیث کے بعد کہتے ہیں حدیث منکر، حدیث موضوع، یعنی گڑی ہوئی ہے، خود ساختہ ہے۔ یہی باتیں ہیں جو ہم عرض کرتے رہتے ہیں، خدا کے لیے، خدا کے لیے اللہ کے رسول پر الزام نہ لگاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا، کسی شخص کے جھوٹے اور جہنمی ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی وہ میری طرف جو ہے وہ نسبت کر دو۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی دیکھو سوچ کیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہم اللہ کے رسول کے قریب ہو جائیں گے، ان کی محبت بڑھ جائے گی، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے؟ تم نے میری نسبت سے جھوٹ میری طرف منسوب کر کے فضیلتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھی کہ لوگ راغب ہوں گے۔ تم کون ہوتے ہو جھوٹ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو راغب کرنے والے؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی وحی میرے پاس آتی ہے، تمہارے پاس نہیں آتی۔ یہ پیغمبری تقسیم کرنے والی بات ہے کہ وہ اللہ کا رسول جو بات کہتا ہے ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، تلخ ضرور بات ہے، اچھی نہیں لگتی ہمیں۔ حرج کیا ہے؟ بار بار ہم یہی کہتے ہیں، حرج یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت دور ہو رہی ہے، جہنم قریب ہو رہی ہے، اور دھوکہ شیطان یہ دے رہا ہے بس ایک رات جو ہے وہ عبادت کر لو، باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بندہ کہتا بھی ہے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ایک ایک روزہ ایک ایک سال کے برابر، ایک روزہ، اور پھر ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے تو وہ کسیامی 60 شہرن، اسی طرح سمجھو جس طرح 60 مہینے کا روزہ اس نے رکھ لیا۔ کتنی فضیلت ہے آپ اندازہ کریں۔ لیکن سب روایتیں، سب باتیں، اس حوالے سے کوئی ایک بات نہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ اس رات کو کچھ انسان کو خاص طور پر کرنا چاہیے، اگلے دن کچھ اہتمام کرنا چاہیے، ہرگز ہرگز ثابت نہیں ہے۔ تو بس مجھے یہ عرض کرنا تھا، اللہ کے رسول کی شان، آپ کا معراج، آپ کی عظمت اور وقار، وہ محتاج نہیں ہے ہمارے ان جھوٹے عملوں کے۔ وہ جس طرح ہے، جس کی تاریخ کا کوئی تعین نہیں ہے، کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے، یہ لوگ جو عمل کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اس کا کوئی تعین نہیں ہے، اللہ نے وہ بتائی نہیں ہے، کوئی ایک دن کوئی ایک رات۔ تو اللہ کی حکمت ہے اس کو پوشیدہ کرنے میں بھی، اور یہی حکمت تھی کہ لوگ جو ہے اس کو اس طرح اختیار کر لیں، عمل سے جان چھڑا لیں، اور پھر اس کی وجہ سے تھوڑے عمل کو بڑا جان کر یہ سمجھے کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کے بعد کسی نیکی کی ضرورت نہیں۔ یہ غلط فہمی جو ہے، یہ شیطان کا دھوکہ، اس سے جو ہے وہ شاید انسانوں کو بچایا گیا ہے، اور یقیناً بچایا گیا ہے۔ اس لیے مجھے یہ عرض کرنا تھی، شاید آج یا کل ہی 27 تاریخ ہو، کہ اس حوالے سے کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کے ذہن میں ہے تو عہد کر لیجئے کہ اللہ باقی زندگی آئندہ 27 رجب تک
اگلے رجب سال جب رجب آئے گا اس وقت تک میں ساری زندگی کو ایمان کی زندگی بنا لوں گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق۔ وفد عبد القیس نے جس طرح کہا یا رسول اللہ فیصلہ کن امر بتائیے کہ جس کی وجہ سے ہم جنت کے حقدار بن جائیں، چھوٹی سی بات بھی ہو، یقین اخلاص کے ساتھ آدمی کرے اور ثابت شدہ ہو، اللہ کے دین کا حصہ ہو، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ وہ کامیابی مل جاتی ہے، جس طرح وفد عبد القیس کو جو ہے وہ خوشخبری سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق پر قائم رکھے، حق پر جو ہے وہ ہماری زندگی گزرے، اور اسی حق پر اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دین پر قائم رہیں، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔